اچھا علامہ صاحب، جب استقامت انسان میں آ جاتی ہے، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے. بے شک. تو ایسے معاملات جب انسان استقامت کی طرف چلا جائے اور اس پہ ٹھہر بھی جائے اور نیکیوں کا سلسلہ شروع بھی ہو جائے، تو شیطان کے شر سے بھی بچنا ضروری ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا فرمائیں کہ کیا ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے انسان شیطان کے شر سے کم از کم جو ہے وہ بچ سکتا ہے. جی بالکل. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کریں کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، عمل میں کوتاہی ہو جائے، تو پھر اس کا ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرے. ماشاءاللہ. یہ اس کا ایک پہلو ہے. آپ نے جس طرف اشارہ کیا اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ گناہ ہو گیا توبہ کا انتظار نہ کرے. صحیح. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہم توبہ کا انتظار کرتے ہیں، چلو جی میں توبہ کر لوں گا. صحیح. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توبہ کی بات نہیں کی. سب سے پہلے کہا کہ تم فوراً نیک عمل کرو. اللہ. صحیح. قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں نیکیوں کا بدلہ 10 گنا دیتے ہیں. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان. تو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری، سب سے ضروری کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے عمل میں کوتاہی کر بیٹھیں تو فوراً نیکی کی طرف آ جائیں. تو جب نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے گا. گناہ کو بھی معاف فرما دے گا، بلکہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نیکیوں سے بھی بدل دے گا. ایک جس طرح، ویسے اس کے علاوہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ توبہ اپنے سے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. ہجرت اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ بھی اپنے سے پہلے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے. حج جو ہے وہ اپنے سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. بالکل. یعنی ایک ہے گناہوں کی معافی کا سبب بننا، ایک ہے کہ توازن، جسے ہم میزان کہتے ہیں نا، میزان. تو میزان میں تو اگر ایک طرف نیکیاں رکھی ہیں تو دوسری طرف گناہ ہیں، تو ہم نے تو کوشش کرنی ہے کہ نیکیوں کا پلڑا باری رہے. بالکل صحیح. تو نیکیوں کا پلڑا تب ہی باری رہے گا کہ جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کریں تاکہ ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ باری ہو جائے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا نیک اعمال میں تھوڑے اور زیادہ کا بھی کوئی پیمانہ ہے؟ نیکی تھوڑی اور زیادہ، اس میں کوئی تھوڑا؟ شریعت مطہرہ اس سلسلہ میں ہماری جو رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارے ہاں، چونکہ میں اس کو رمضان المبارک سے جوڑنا چاہوں گا. جی. رمضان المبارک آیا تو رات کو ہم نے 20 تراویح بھی پڑھی، ایک پارہ قرآن کریم کا تراویح میں بھی سنا. پھر ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو ہم نے کوشش کی کہ رمضان المبارک میں کم سے کم ایک قرآن تو ختم کریں گے. تو ہم نے ایک پارہ اور پڑھا، ایک رات کو سنا تھا، ایک صبح کے ٹائم ہم نے ایک پارہ پڑھا. ہم نے یعنی 2 قرآن کریم کے پارے سن لیے یا پڑھ لیے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہی قرآن کریم رمضان المبارک کے بعد بھی رہے گا. بالکل صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ ایک عورت آ کر مجلس میں بیٹھ گئی. عورت کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بیتوں سے خوب واقف ہیں. چہروں کی شناسائی، جو پہچان ہے وہ رسول اللہ سے بڑھ کر کس کو ہو سکتی ہے. آپ نے اس عورت کو دیکھا تو کسی سے پوچھا کہ یہ عورت جو ہماری مجلس میں آ کے بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عبادت گزار ہے، راتوں کو بھرپور عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنے میں مگن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھہرو، اس کو کہو
کہ رات کو سویا بھی کر، اللہ کی عبادت بھی کیا کر، دن کو روزہ رکھا بھی کر اور روزہ چھوڑا بھی کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں، اللہ زیادہ اعمال کا صلہ تجھے دے سکتا ہے، اللہ اعمال کا صلہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، لیکن تم عمل کرتے ہوئے کچھ دنوں بعد تھک جاؤ گے تو عمل جو ہے وہ رک جائے گا۔ صحیح صحیح۔ اس لیے فرمایا کہ بہترین عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان عمل کرتا رہے اور کنٹینیو کرتا رہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے یعنی تھوڑے اور زیادہ عمل کا جو تصور ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ اعمال تھوڑے بے شک ہوں لیکن وہ جاری و ساری رہنے چاہیے۔ صحیح۔